بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ اردو کی کتاب گلستان ادب کے ذریعے سے الفاظ و معنی کی تشریح کے ساتھ، اور ابھی جو سبق چل رہا ہے وہ ہے ایک افسانہ ہے جس کا نام ہے بیجوکا، اور اس افسانہ کے لکھنے والے ہیں سریندر پرکاش۔ تو یہ سبق یہاں تک ہو چکا ہے اور آج یہاں سے پڑھنا سیکھیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، وہ سر جھکا کر پھر آگے بڑھنے لگا۔ وہ سر جھکا کر پھر آگے بڑھنے لگا۔ گاؤں کے آخری مکان سے گزر کر آگے کھلے کھیت تھے۔ گاؤں کے آخری مکان سے گزر کر آگے کھلے کھیت تھے۔ قریب ہی رہٹ خاموش کھڑا تھا۔ قریب ہی رہٹ کہتے ہیں چرخہ کو۔ پہلے جو ہے کنویں سے نکالنے کے لیے، کنویں سے پانی نکالنے کے لیے چرخہ استعمال کیا جاتا تھا، اسے رہٹ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی پانی نکالنے کی مشین سمجھ لیجئے اس کو۔ تو کرے قریب ہی رہٹ خاموش کھڑا تھا، یعنی رہٹ نہیں چل رہا تھا۔ قریب ہی رہٹ خاموش کھڑا تھا۔ نیم کے درخت کے نیچے ایک کتا بے فکری سے سویا ہوا تھا۔ نیم کے درخت کے نیچے ایک کتا بے فکری سے سویا ہوا تھا۔ دور طویلے میں کچھ گائیں، بھینسیں اور بیل چارہ کھا کر پھنکار رہے تھے۔ دور طویلے میں، طویلے کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں گائے بیل بھینس کے رہنے کے لیے جو بنایا جاتا ہے اس کو طویلہ کہتے ہیں۔ دور طویلے میں کچھ گائیں، بھینسیں اور بیل چارہ کھا کر پھنکار رہے تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی چارہ اپنا بھوجن کر کے پھنکار رہے تھے۔ سامنے دور دور تک لہلہاتے ہوئے سنہری کھیت تھے۔ سامنے دور دور تک لہلہاتے ہوئے سنہری کھیت تھے۔ سنہری یعنی گیہوں کے پک جانے کے بعد یا دھان پک جانے کے بعد پیلا پن آ جاتا ہے، اس میں پیلا پن جو ہے بالکل سنہرا کلر میں، تو وہی کہہ رہے سنہرے کھیت تھے، یعنی پکے ہوئے کھیت تھے۔ ان سب کھیتوں کے بعد ذرا دور جب یہ سب کھیت ختم ہو جائیں گے اور پھر چھوٹا سا نالا پار کر کے الگ تھلگ ہوری کا کھیت تھا۔ اور پھر چھوٹا سا نالا پار کر کے، نالا جانتے ہیں نالی سے تھوڑا زیادہ لمبا ہوتا ہے، نالی سے زیادہ چوڑا ہوتا ہے، اس کو نالا کہتے ہیں۔ چھوٹا سا نالا پار کر کے الگ تھلگ ہوری کا کھیت تھا، جس میں جھونا پک کر انگڑائیاں لے رہا تھا۔ جس میں جھونا یہ گیہوں کی ایک قسم ہے۔ ٹھیک ہے، گیہوں ہی کی ایک قسم، اس کو جھونا کہتے ہیں۔ جس میں جھونا پک کر، مطلب یہاں پر یہی ہے کہ گیہوں جو ہے اپنے بالی میں پک کر انگڑائیاں لے رہا تھا، مطلب ہواؤں سے ہل رہا تھا۔ ٹھیک ہے، جس میں جھونا پک کر انگڑائیاں لے رہا تھا، وہ سب پگ ڈنڈیوں پر چلتے۔ پگ ڈنڈی کہتے ہیں کھیتوں کے بیچ میں جو راستہ ہوتا ہے، تنگ راستہ، اس کو پگ ڈنڈی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پگ ڈنڈی کھیتوں کے درمیان میں جو بنا رہتا ہے راستہ جانے کے لیے، اس کو پگ ڈنڈی کہتے ہیں۔ پگ ڈنڈی ہوئے دور سے ایسے لگ رہے تھے جیسے رنگ برنگے کیڑے گھاس پر رینگ رہے ہوں۔ وہ سب کھیت کی طرف جا رہے تھے، جس کے آگے تھل تھا۔ تھل جل تھل بولتے ہیں، جل پانی کو تھل،
تو تھل سے مراد یہاں پر دلدل سمجھ لیجئے، کیچڑوں کا جو دلدل ہوتا ہے، کیچڑوں کا دلدل وہی ہے کہ جس کے آگے تھل تھا، دور دور تک پھیلا ہوا، دور دور تک پھیلا ہوا، جس میں کہیں ہریالی نظر نہ آتی تھی، جس میں کہیں ہریالی نظر نہ آتی تھی، بس تھوڑی بے جان مٹی تھی، بس تھوڑی بے جان مٹی تھی، جس میں پاؤں رکھتے ہی دھس جاتا تھا، جس میں پاؤں رکھتے ہی دھس جاتا تھا، اور مٹی یوں بھر بھری ہو گئی تھی، اور مٹی یوں بھر بھری ہو گئی تھی جیسے ان کے دونوں بیٹوں کی ہڈیاں چتا میں جل کر پھول بن گئی تھیں، جیسے ان کے دونوں بیٹوں کی ہڈیاں چتا میں جل کر، چتا کہتے ہیں یعنی ہندو لوگ اپنے مردے کو جلاتے ہیں، تو جس جگہ جلاتے ہیں اس کو چتا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہی کہہ رہے بیٹیوں کی ہڈیاں چتا میں جل کر پھول بن گئی تھی، پھول بن گئی تھی مطلب پھول جس طرح نازک ہوتا ہے اس طرح نازک کم ہو گیا تھا، پھول بن گئی تھی، اور پھر ہاتھ لگاتے ہی ریت کی طرح بکھر جاتی تھی، اور پھر ہاتھ لگاتے ہی ریت کی طرح بکھر جاتی تھیں۔ وہ تھل دھیرے دھیرے بڑھ رہا تھا، وہ تھل دھیرے دھیرے بڑھ رہا تھا۔ ہوری کو یاد آیا، ہوری کو یاد آیا پچھلے 50 برسوں میں وہ 2 ہاتھ آگے بڑھ آیا تھا، ہوری کو یاد آیا پچھلے 50 برسوں میں وہ 2 ہاتھ آگے بڑھ آیا تھا۔ ہوری چاہتا تھا، ہوری چاہتا تھا جب تک بچے جوان ہوں، جب تک بچے جوان ہوں وہ تھل اس کے کھیت تک نہ پہنچے، وہ تھل اس کے کھیت تک نہ پہنچے، اور تب تک وہ خود کسی تھل کا حصہ بن چکا ہوگا، اور تب تک وہ خود کسی تھل کا حصہ بن چکا ہوگا۔ پگ ڈنڈیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ، پگ ڈنڈیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ، ٹھیک ہے، پگ ڈنڈیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ، یعنی پگ ڈنڈیوں جو کھیتوں کا جو راستہ ہے وہ بہت لمبا راستہ ہے، ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، تو پگ ڈنڈیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ، اور اس پر ہوری اور اس کے خاندان کے لوگوں کے حرکت کرتے ہوئے ننگے پاؤں، اور اس پر ہوری اور اس کے خاندان کے لوگوں کے حرکت کرتے ہوئے ننگے پاؤں۔ سورج آسمان کی مشرقی کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھ رہا تھا، سورج آسمان کی مشرقی کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھ رہا تھا۔ چلتے چلتے ان کے پاؤں مٹی سے اٹ گئے تھے، چلتے چلتے ان کے پاؤں مٹی سے اٹ گئے تھے، یعنی مٹی لگ گئے تھے، بھر گئے تھے۔ کئی ارد گرد کے کھیتوں میں لوگ کٹائی کرنے میں مصروف تھے، کئی ارد گرد یعنی آمنے سامنے کے کھیتوں میں لوگ کٹائی کرنے میں، کٹائی یعنی کھیت کاٹنے میں مصروف تھے، یعنی لگے ہوئے تھے۔ وہ آتے جاتے کو رام رام کہتے، وہ آتے جاتے کو رام رام کہتے، ٹھیک ہے، رام رام یہ ہندوؤں میں رام رام کہتے ہیں، اور پھر کسی انجانے جوش اور ولولے کے ساتھ ٹہنیوں کو درانتی سے کاٹ کر ایک طرف رکھ دیتے، اور پھر کسی انجانے جوش اور ولولے کے ساتھ ٹہنیوں کو درانتی سے، درانتی یعنی اسے ہسوا بھی کہتے ہیں، کاٹنے کی چیز ہے جس سے کھیت کاٹتے ہیں، درانتی سے کاٹ کر ایک طرف رکھ دیتے۔ انہوں نے باری باری نالا پار کیا، انہوں نے باری باری نالا پار کیا، نالے میں پانی نام کو بھی نہ تھا بہنے کو، نالے میں پانی نام کو بھی نہ تھا بہنے کو، اندر کی ریت ملی مٹی بالکل خشک ہو چکی تھی، اندر کی ریت ملی مٹی بالکل خشک ہو چکی تھی،
اور اس پر عجیب و غریب نقش و نگار بنے تھے نقش و نگار یعنی ڈیزائن، ٹھیک ہے، ڈیزائن نقش و نگار بنے تھے۔ وہ پانی کے پاؤں کے نشان تھے اور سامنے لہلہاتا ہوا کھیت نظر آ رہا تھا۔ سب کا دل بلیوں اچھلنے لگا، اسے پڑھیں گے بلیوں نہیں پڑھیں گے، سب کا دل بلیوں، یعنی سب کا دل جو ہے وہ اچھلنے لگا، ڈر سے کہہ لیجئے یا خوف سے کہہ لیجئے، خوف سے سب کا دل بلیوں اچھلنے لگا، ڈر سے یا خوف سے یا خوشی سے، یہ سارے چیزیں اچھلنے لگا۔ فصل کٹے گی تو ان کا آنگن پھوس سے بھر جائے گا، فصل کٹے گی تو ان کا آنگن پھوس سے بھر جائے گا، گھاس پھوس بولتے ہیں تو اس کو گھاس پھوس سے بھر جائے گا، اور کوٹھری اناج سے، کوٹھری اناج رکھنے کے لیے بناتے ہیں، اس کو کوٹھری کہتے ہیں، اور کوٹھری اناج سے، پھر کھٹیا پر بیٹھ کر بھات کھانے کا مزہ آئے گا، پھر کھٹیا پر، ٹھیک ہے، یہ والا کھٹیا کہتے ہیں چارپائی کو، پھر کھٹیا پر بیٹھ کر بھات کھانے کا مزہ آئے گا، بھات کہتے ہیں چاول کو، پھر کھٹیا پر بیٹھ کر بھات کھانے کا مزہ آئے گا۔ کیا ڈکاریں آئیں گی پیٹ بھر جانے کے بعد، ان سب نے ایک ہی بار سوچا،